ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کسی بھی ملک کی ترقی کا جو راز چھپا ہوتا ہے، جو کہ آج کل ریسرچ کا زمانہ ہے اور ہر بات ریسرچ کر کے جانی جاتی ہے، ریسرچ کرنے سے بہت سارے فیکٹ سامنے آتے ہیں اور بہت ساری نئی حقیقتیں ہمارے علم میں آتی ہیں۔ تو یہ بات بہت آسان ہے سمجھنے کے لیے کہ کسی بھی ملک کی کا ترقی کا راز جو ہے اس ملک کے سیاست دانوں، اس ملک کے جو اعلیٰ عدالتیں ہوتی ہیں ان کے ججوں، اس ملک کی جو اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے، بیوروکریسی ہوتی ہے، ان کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے۔ اگر وہ لوگ نیک ہیں، اچھے ہیں، قابل ہیں، مخلص ہیں اور بے ایمانی نہیں کرتے، چوری نہیں کرتے، تو وہ ملک بلا شبہ بہت جلد ترقی کرنا شروع کر جائے گا۔ وہاں پہ لوگوں کو اپرچونٹیز ملیں گی، وہاں پہ صنعتیں لگیں گی، کارخانے لگیں گے، اور اس ملک کے اندر جو بھی پرابلم تھے، غربت تھی، جاب لیسنس تھی، ناخواندگی ہے، یا کچھ اور لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے یا کوئی ہے، وہ سارے مسئلے جو ہیں وہ جو اچھی قیادت ہوگی، اچھی بیوروکریسی ہوگی، اچھے ججز ہوں گے، ان تمام چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کر کے اس کے بارے میں ایک پالیسی بنا کے اس سلسلے کو بہتر بنا لیں گے، یعنی کہ وہ ملک جو پرابلم تھے ان کو ریزالو کر لے گا اور ملک جو ہے ترقی کے راستے پہ چل پڑے گا۔ جب یہ تینوں میں سے ایک ڈپارٹمنٹ بھی اگر کمزور ہو جائے، یا اس کی نیت خراب ہو جائے، یا وہ ڈس آنیسٹ ہو جائیں، یا وہ مین آف انٹیگریٹی نہ رہیں، جیسے کہ ہوتا ہے کہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ ہے، اس کی ایک علیحدہ سوچ ہے، وہ کبھی کبھی جو ہے وہ الٹی طرف چل پڑتی ہے، یا کبھی کبھار ججز جو ہیں وہ کمپرومائز ہو جاتے ہیں اور وہ مل کر کچھ ایسے فیصلے دینے لگ پڑتے ہیں جو ملکی مفاد میں نہیں ہوتے ہیں۔ اسی طرح پاکستان جو سیاستدان ہوتے ہیں ان کا جو ہے ان کی اونیسٹی اور انٹیگریٹی کمپرومائز ہو جاتی ہے، اور وہ لوگ ملک کی ترقی کرنے کی بجائے اپنے ذاتی خاندان کی ترقی پہ مشغول ہو جاتے ہیں۔ تو پھر ایسی صورتحال میں پھر ملک ترقی نہیں کرتا، ملک میں جو ہے وہ غربت بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، ملک کے قرضے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، ملک میں لا قانونیت آنا شروع ہو جاتی ہے، اور سم ٹائم ملک میں اور دوسرے جو خطرناک پرابلم ہوتے ہیں، جیسے ڈیفالٹ کا خدشہ ہوتا ہے، یا دہشت گردی ہوتی ہے، یا کوئی جنگ شروع ہو جاتی ہے، یہ ساری پرابلم تب واقع ہوتے ہیں جب ملک میں سے ان تینوں چاروں ڈپارٹمنٹ جو ہیں، پاکستان کے سیاستدان، پاکستان کی اعلیٰ جوڈیشری، پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ، جب یہ تینوں میں سے ایک یا دو یا تینوں اگر ٹریک سے اتر جائیں تو وہ ملک پہ ترقی نہیں کرتا، اس ملک میں بدامنی ہو جاتی ہے، غیر یقینی صورتحال ہوتی ہے، وہاں پہ افراط زر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، غربت بڑھنی شروع ہو جاتی ہے، اس ملک میں کرپشن جو ہے وہ پنجے اپنے گاڑنا شروع کر دیتی ہے، نیپوٹزم آ جاتا ہے، یوں کہنا چاہیے کہ اس ملک کی تباہی شروع ہو جاتی ہے خاص طور پہ۔ اور یہ جو ادارے ہم نے جن کا ذکر کیا ہے، دیکھا جائے تو یہی ادارے پاکستان یا کسی بھی ملک کو چلانے میں فرنٹ لائن کا کام کرتے ہیں۔ باقی چھوٹے ڈپارٹمنٹ، دوسرے ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں جو کہ اپنا کردار ادا کرتے ہیں، وہ بھی انہی تینوں چاروں ڈپارٹمنٹ سے روشنی لیتے ہیں۔ اگر یہ ڈپارٹمنٹ اور یہ لوگ سنسیئر ہوں، آنیسٹ ہوں اور فیتھ فل ہوں، تو وہ چھوٹے ڈپارٹمنٹ بھی ٹرکل ڈاؤن افیکٹ کے ذریعے بالکل ویسے ہی رول پلے کرتے ہیں، اور ان میں سے ایک خراب ہو جائے یا دو خراب ہو جائیں یا سارے خراب ہو جائیں تو اس کی پوزیشن بالکل پاکستان جیسی ہو جاتی ہے، جیسا کہ اس وقت پاکستان کی پوزیشن چل رہی ہے کہ تمام محکمے، تمام ادارے جو لیڈنگ ڈپارٹمنٹ ہیں، کانسٹیٹیوشنل ڈپارٹمنٹ ہیں، ان کے اندر جو پرابلم آئی ہے اس کی وجہ سے پورا ملک پریشان ہے، غربت بڑھ رہی ہے، قرضے بڑھ رہے ہیں، مہنگائی، کرپشن بڑھ رہی ہے، لا قانونیت بڑھ رہی ہے، بے یقینی اور بے چینی کی صورتحال کی وجہ سے کاروباری حالات خراب ہو رہے ہیں، اور نفسا نفسی کا عالم ہے۔ تو دیکھا جائے تو وہ جو پوائنٹ آؤٹ ہم نے کیا، اگر ان میں ان تمام ڈپارٹمنٹ کو بہتر انداز اپنا لیا جائے اور ان کی سنسیئرٹی لیول ہائی کیا جائے اور ان کے اندر اچھے اور میرٹ پہ لوگ آئیں، تو پھر ملک ترقی کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ اب پاکستان ہم دیکھ رہے ہیں کہ یورپ، امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا، وہاں پہ وہ ملک بڑی ترقی کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ یہ تینوں چاروں ڈپارٹمنٹ جو ہیں وہ بہت ہی اٹموسٹ سنسیئر، فیتھ فل اور آنیسٹ ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو بھی اسی طرح کے ڈپارٹمنٹ اور ان لوگوں سے نوازے، اور جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کو ہدایت دے، ان کو بصیرت دے، اور ان کو اللہ کا خوف پیدا ہو، تاکہ وہ لوگ بھی ملک و قوم کی رہنمائی کر سکیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔